ویئرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویئرز میں اپنے چینل جنرل فرسٹ ایڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویئرز آج کا میرا ٹاپک کسی بھی انسان کا اچانک بے ہوش ہو جانا اس کے متعلق ہے۔ تو ویئرز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان جسم میں دو قسم کے آرگن پائے جاتے ہیں، نمبر ایک وائٹل آرگن اور نمبر دو نان وائٹل آرگن۔ تو وائٹل آرگن میں انسان جسم کا دماغ، گردے اور دل، یہ تین آرگن انسان جسم کے وائٹل آرگن ہیں۔ وائٹل آرگن میں اگر 1 منٹ یا اس سے کچھ زیادہ دیر کے لیے اگر آکسیجن یا بلڈ سپلائی معطل ہو جائے تو یہ آرگن فوراً مر جاتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ باقی جتنے آرگن ہیں وہ نان وائٹل آرگن ہیں۔ ان آرگن میں اگر کچھ دیر کے لیے بلڈ سپلائی یا آکسیجن کی سپلائی معطل ہو جائے تو وہ مرتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جسم کے دماغ تک خون کی صحیح سپلائی نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے انسان اچانک گر پڑتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو ویئرز یہ جتنے بھی یہ وائٹل آرگن ہیں ان میں خون کی سپلائی اور آکسیجن کا بلا تعطل فراہمی لازمی ہے۔ اگر ان میں تعطل آ جاتا ہے یعنی ان میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو یہ انسان جسم پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ تو ویئرز جب بھی خون کی سپلائی انسان دماغ تک نہیں پہنچتی اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اس ایسے مریض کو صحیح طریقے سے فرسٹ ایڈ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بچانے کے بجائے ہم اس کو خطرے سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو ویئرز ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ویئرز سب سے پہلے ایسی صورتحال میں جب کوئی مریض بے ہوش ہو جائے، سب سے پہلے ہمیں مریض کو سیدھی حالت میں لٹانا چاہیے، اس کی گردن کو دائیں طرف یا بائیں طرف موڑ کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کا سانس کا رستہ بحال ہو۔ تو ویئرز یہاں پہ میں ایک آپ کو ضروری وضاحت بتاتا جاؤں کہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بے ہوش مریض پر کئی قسم کے دیسی تجربات کیے جاتے ہیں جو کہ اس کی زندگی بچانے میں مددگار تو ثابت نہیں ہوتے لیکن اس کی زندگی کو خطرے سے دوچار کرتے ہیں۔ تو ان دیسی ٹوٹکوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مریض بے ہوش ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط کام ہے، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں جب ہم کسی بھی مریض کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی خوراک کی نالی کے ذریعے معدے میں جانے کی بجائے مریض کے سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کے سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری آ سکتی ہے اور بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں مریض کا سانس بھی رک سکتا ہے۔ تو ویئرز ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مریض بے ہوش ہو ہمیں اس کے منہ میں کوئی پانی وغیرہ یا کسی قسم کا کوئی لیکوڈ جوس وغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو دوسرے نمبر پہ ایسے ہوتا ہے کہ اکثر جب بھی کوئی مریض بے ہوش ہوتا ہے تو اس کا ناک فوراً بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا لمبا سانس لے اور اس کا سانس بحال ہو۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مریض بہت زیادہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور جب ہم اس کا ناک بند کرتے ہیں تو اس سے اس کا دم گھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اکثر لوگ مریض کو فوراً اٹھا کر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اٹھا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کام بھی بہت خطرے والا ہوتا ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مریض بے ہوش اس ٹائم ہوتا ہے جب خون کی سپلائی اس کے وائٹل آرگن دماغ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، تو اس وجہ سے وہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کو اٹھا کر بٹھانے کی یا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم وہ اس کے الٹ کام کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے تو وہ سپلائی اس کے دماغ تک جا نہیں رہی ہوتی، تو دوسرا جب ہم اسے کھڑا کرتے ہیں تو اس کا بلڈ فلو نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرے والی بات ہے۔ تو ایک اور کہا گیا ہے کہ کسی بھی مریض کو جب بھی کوئی مریض بے ہوش ہوتا ہے اس کو جوتا وغیرہ سنگھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی اس تجربے کا کسی بھی میڈیکل سے کوئی تعلق ہے۔
تو ویئرز یہ چند ایک باتیں تھیں، چند ایک احتیاطیں تھیں جس سے ہم اجتناب کر کے کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ تو ویئرز جب بھی ہم خدا نخواستہ کسی ایسے موقع پر موجود ہوں جہاں پہ لوگ ایسا کام مریض کے ساتھ کر رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایسے کام کرنے سے روکیں، کیونکہ اس سے مریض کی زندگی بچنے کے چانس کم ہوتے ہیں اور مریض کی زندگی کو خطرے میں جانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ویئرز آج کا میرا ٹاپک بے ہوش مریض کیوں ہوتا ہے اور بے ہوشی کے دوران ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے متعلق تھا۔ تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بے ہوش مریض کو ہم کیا فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں جس سے وہ مریض دوبارہ ہوش میں آ جائے۔ تو ویئرز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری